نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ توبہ پر ہیں اور ہمارا یہ لیسن ہے لیسن نمبر 8 سورہ توبہ کا، اور ہم آج آیت نمبر 36 پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیات جو ہے وہ ایک خاص حکم کے بارے میں ہے، جو کہ جہالت کے دور میں ایک رسم تھی، ایک خرابی تھی، جس کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ مشرکین عرب اور اہل کتاب جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مخالفت کی اتنے سالوں تک، 22 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جن لوگوں نے دکھ دیے، اب ان سب کے ساتھ برات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ ان کی مہلت اب ختم ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو ان سے قتال کے لیے کہا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی خرابیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور کچھ ایسی جہالت کی رسمیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب واضح طور پر ان کی اصلاح ضروری تھی، تاکہ نئے مسلمانوں میں یہ پرانی جہالت کی رسمیں جاری نہ ہوتی رہیں، کیونکہ ایک رسم، ایک عادت، ایک طریقہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کی اصلاح نہیں کی جاتی تو وہ انسان اس کو کرتا رہتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مہینوں کی عدت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی عدت جو ہے وہ شروع دن سے، جب سے آسمان اور زمین بنائے، جب سے 12 مہینے ایک سال میں رکھے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں جو قمری حساب ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں بنائے، اور دونوں کے ذریعے لوگ جو ہے وہ دنوں کا اور سالوں کا حساب کرتے ہیں۔ جیسے ہم آج بھی ہمارے پاس جو عیسائی سن ہے وہ اس کو بھی مانا جاتا ہے، اور قمری حساب مسلمانوں کا خاص طور سے قمری کیلنڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مہینوں کی جو 12 مہینوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے شروع سے، اور ان کی پہچان جاہلیت سے شروع سے ہر مذہب میں کس طرح ہوتی تھی؟ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہوتی تھی، یعنی چاند جو ہے وہ ایک اصل میں اللہ کی طرف سے ایک فطری کیلنڈر کا ذریعہ ہے، کہ ایک فطری حساب کتاب کا ذریعہ ہے، کہ جس کے ذریعے انسان دنوں کو دیکھتا ہے بدلتے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ 30 دن میں یا 29 دن میں چاند کا پورا سائیکل پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور دوسرے ادیان میں بھی، اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان میں بھی بہت سی عبادات اور بہت سے خاص کاموں کے لیے بھی اسی کیلنڈر کو یوز کیا گیا، اور اسلام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کیلنڈر کو رائج رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ تو یعنی کہ چاند کی جو بدلتی ہوئی حالتیں ہیں، اس سے شروع سے انسانوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے دنوں کا حساب کرتے ہیں، اور یہ کتنا فطری انداز ہے، یہ فطری ذریعہ ہے کہ انسان چاہے صحرا میں رہتا ہو، چاہے جنگل میں بستا ہو، چاہے پہاڑوں میں رہتا ہو، چاہے سمندروں میں سفر کر رہا ہو، اس کو کسی اور چیز کی محتاج وہ نہیں ہوتا۔ اب تو خیر بہت سے آلے بنے ہوئے ہیں اور بہت سی سائنسی ترقی سے بہت سے ذریعوں سے ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے، لیکن شروع دن سے یہ فطری کیلنڈر کا ذریعہ چاند ہے انسانوں کے لیے۔ اور ہماری شرعی عبادات میں بھی جو ہے رمضان کا شروع ہونا، محرم کا شروع ہونا، حج کے دنوں کا تعین کرنا، اور یہاں تک کہ طلاق اور بیوہ کے عدت کے لیے بھی قمری مہینوں کو، ہماری چاند کی تاریخوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کی گنتی جو ہے، جن جن چیزوں میں گنتی کا شمار ضروری ہے ہماری شریعت میں، ان کی گنتی کے لیے چاند کا کیلنڈر، قمری کیلنڈر کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ چاند سے، اگر ہم چاند کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں تو ہر سال ایک مہینہ ہر سال اسی موسم میں نہیں آتا، جیسے کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہم دیکھیں، اگر رمضان کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انسان رہتے ہیں ان سب کو کبھی گرمی کے روزے ملتے ہیں، کبھی سردی کے روزے ملتے ہیں۔ اور چونکہ گرمی کے روزوں میں تھوڑی سختی زیادہ ہے، روزے لمبے ہوتے ہیں، گرمی میں پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ہم شمسی کیلنڈر سے چلتے، اگر ہماری شریعت اگر شمسی کیلنڈر سے ہوتی تو کہیں ایک علاقے میں ہمیشہ گرمیوں میں روزے رکھے جاتے اور ان کے لیے رمضان میں زیادہ سختی ہوتی، جبکہ کسی دوسری جگہ پر رمضان میں بہت ہی آسانی ہوتی، سردی میں روزے ملتے ان کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہے ہر چیز میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان 12 مہینے، شروع سے 12 مہینے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، تو حرمت والی کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ اور یہ جو حرمت ہے 4 مہینوں کی، یہ عرب لوگ جو ہیں وہ جہالت کے زمانے میں بھی اس کی حرمت کو مانتے تھے، اور اس کی حرمت میں چونکہ ان مہینوں میں ہر قسم کی لڑائی حرام ہوتی ہے، تو ان دنوں میں اگر حرام مہینوں میں اگر کسی انسان کے باپ کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو قتل نہیں کرتا تھا۔ اور دیکھیں کیوں لڑائی سے کیوں خاص تعلق ہے، وہ زمانہ ایسا تھا، قبائلی زمانہ تھا، کوئی سینٹرل حکومت تو نہیں تھی، اور قبائل میں جب دیکھو جنگیں آپس میں ہوتی رہتی تھی، لوٹ مار، جنگ کرنا، ایک دوسرے سے دشمنی سے بدلہ لینا، یہ ساری چیزیں ایک زندگی کا معمول تھا ان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ ان کے اوپر اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی رحمت اور فضیلت تھی کہ وہ ان مہینوں میں اتنی سکون سے سفر کرتے تھے۔ تو اب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو تھے وہ حج، ان مہینوں میں حج کیا جاتا تھا۔ حج کا مہینہ ذوالحجہ ہے، لیکن ذوالقعدہ میں حج کے لیے جانے کا سفر اور محرم میں پھر واپسی کا سفر۔ تو اس طرح سے یہ 3 مہینے جو تھے وہ لگاتار ہوتے تھے، جس میں حج کا سفر عام طور پر ہوتا تھا۔ اور حج جو ہے وہ مشرکین بھی کرتے تھے، اور مشرکین کے لیے حج کا جو موسم ہوتا تھا وہ ان کی معیشت کے لیے بھی بہت ہی اہم ہوتا تھا، کیونکہ اس میں تجارت ہوتی تھی، لوگ اپنا تجارتی مال لاتے تھے، پھر مکہ کے بازاروں میں اور مختلف جگہوں پر اس کے جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔
تو یہ ایک ذریعہ تھا ان کا معاش کا بھی. اس وجہ سے اس کی حرمت کی، اس کا پاس رکھنا، اس کی قدر کرنا ان کے لیے فائدہ مند تھا. لیکن چونکہ انسان کو جب صحیح علم نہیں ہوتا، اللہ کا تقوی نہیں ہوتا، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر ہی سمجھتے تھے، مگر وہ ان مہینوں میں پھر اپنی مرضی سے تبدیلی کرتے تھے. جیسے ذی القعدہ اور ذی الحج میں تو تبدیلی نہیں کرتے تھے، لیکن محرم کے مہینے کو ہر سال جو وہ کبھی سفر کو حرمت والا بنا کے محرم کو حلت والا بنا لیتے تھے، اور کبھی محرم کو پھر سے حرمت والا بنا دیتے تھے. تو یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کی کچھ وجوہات ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ ان کو جنگ کرنی ہے، اگر کسی کو جنگ کرنی ہے تو جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ اعلان کر دیتا تھا خانہ کعبہ میں کہ یہ اس سال جو ہے وہ محرم جو ہوگا، حرمت والا مہینہ جو ہوگا وہ سفر میں ہوگا، محرم جو ہے اگلے سال جو ہے وہ حرمت والا ہوگا. تو اس طرح سے وہ یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی جرم کی اس میں وضاحت بھی کی، اور اس پر پابندی بھی لگائی ہے، اور اس پر تنقید بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ایک حدیث بھی ہے، حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے. میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ لمبی حدیث ہے، امام احمد نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے. میں ابھی جو پڑھ رہی ہوں وہ امام احمد کی حدیث کا ٹکڑا ہے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، خبردار، زمانہ اپنی اسی حالت پر پلٹ آیا ہے جس حالت میں اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مدر ہے. اچھا، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو رجب مدر کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، رجب کا مہینہ رجب ہی ہے. رجب کو مدر کیوں کہا کہ اس زمانے میں 2 قبیلے مشہور تھے، ایک ربیع اور ایک مدر. تو مدر قبیلے والے جو تھے وہ رجب، جو صحیح رجب ہے اسی کو رجب کہتے تھے. جمادی الاول، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا قبیلہ تھا وہ رمضان کے مہینے کو رجب کہتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ مدر قبیلہ جس مہینے کو رجب کہتا ہے وہ رجب صحیح ہے. تو رجب جو ہے وہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان والا جو رجب ہے وہی اصل میں رجب ہے، اور مدر قبیلہ جو تھا وہ اسی کو رجب کہتے تھے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. ہم نے خیال کیا شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ یعنی کہ 10 ذی الحج تھا، یہ حجۃ الوداع میں 10 ذی الحج کے دن یہ خطبہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے سکوت فرمایا. ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. آپ نے سکوت فرمایا. ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اسے کسی اور نام سے موسوم فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے خون اور مال میرے خیال میں آپ نے یہ فرمایا کہ عزتوں کا بھی ذکر فرمایا. یہاں راوی کو یہ شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خون اور مال کا ذکر فرمایا یا عزتوں کا بھی فرمایا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات کسی راوی کو کسی لفظ پہ شک ہوتا ہے تو وہ اس شک کو بتا دیتا ہے حدیث میں اپنی،
لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان، خون اور مال کے ساتھ ساتھ عزتوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خون، مسلمانوں کے مال اور مسلمانوں کی عزتیں جو ہے وہ بھی حرمت والی ہیں، یعنی ان کی حرمت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا۔ تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی تمہارے اس مہینے اور تمہارے شہر میں حرمت ہے۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانے لگنا۔ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ خبردار، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ جن تک ان باتوں کو پہنچا دیا جائے وہ سننے والوں سے بھی انہیں زیادہ یاد رکھنے والے ہوں۔ تو امام بخاری کی یہ آخری ٹکڑا امام بخاری کی حدیث کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے دن اس جہالت کی رسم کو ختم فرمایا، اور وہ سال اللہ کا یہ فضل تھا کہ وہ سال تھا کہ جس میں محرم میں ہی تھا، یعنی کہ مہینوں کی ترتیب حالانکہ وہ بگاڑتے رہتے تھے، لیکن اس سال میں یہ اتفاق تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا اس سال جو تھا وہ محرم کا مہینہ صحیح جگہ پر ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس طرح سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ ہمیں یہ بات ذی الحج کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ذی الحج کے بعد جو مہینہ آتا ہے پھر تو وہ محرم ہوتا ہے۔ یہ تو اس آیت کا یہاں تک کی تفسیر تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مہینوں کی ترتیب، مہینوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے رکھے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو ابھی مزید اس کی تفسیر باقی ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسلامک مہینوں میں نام کس طرح سے رکھے گئے، ناموں کی کیا وجوہات تھی، جس مہینے کا کیا نام رکھا ہے۔ تو دیکھیں، عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کسی چیز کی کسی صفت کو دیکھ کر اس کا نام رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو نام رکھے ہیں وہ کب رکھے گئے وہ ہسٹری تو نہیں پتہ ہمیں کہ کب سے ان ناموں کو اس طرح سے کہا جاتا ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے ان ناموں پر غور و فکر کر کے اس کی وجوہات بنائی ہے کہ اس وجہ سے اس کو یہ کہتے ہیں، محرم کو کیوں محرم کہتے ہیں، رمضان کو کیوں رمضان کہتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا مختصر سا آپ کو بتاتی ہوں کہ محرم کی وجہ تسمیہ۔ اچھا، تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اسم نام ہوتا ہے اور تسمیہ کا مطلب کسی چیز کا نام رکھنا۔ تو محرم کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس مہینے کی حرمت کی تاکید کے لیے اس کا نام محرم رکھا گیا، کیونکہ یہ اس مہینے کی حرمت جو تھی وہ جہالت کے دور سے سب جانتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ اس مہینے کو بار بار لوگ تبدیل بھی کر دیتے تھے، تو تاکید کے لیے کہ محرم کا مہینہ ہی حرمت والا ہے تو اس کا نام محرم رکھا گیا۔ محرم کے بعد سفر آتا ہے، صاد فارا سفر۔ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہو جانا، ٹھیک ہے؟ صفر بھی اسی سے ہم صفر کہتے ہیں نا اردو میں، کیونکہ صفر خالی ہوتا ہے۔ تو سفر جو ہے اس مہینے میں لوگ جنگوں اور سفروں کے لیے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ دیکھیں، جنگ اور جدال ان کی زندگی میں اتنا عام ہوتا تھا کہ 3 مہینے حرمت والے ان کے لیے بہت بڑی ایک آزمائش ہوتی تھی کہ 3 مہینوں تک کوئی جنگ نہ کرے۔ تو جیسے ہی 3 مہینے پورے ہوتے تھے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے تھے، اپنی جنگیں جو ادھوری جنگیں ہوتی تھی، کسی کی دشمنی ادھوری رہ گئی ہے، کوئی سفر ضروری ہے، تو وہ گھروں سے نکل جاتے تھے اور گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے سفر کو سفر کہا گیا۔ کیونکہ سفر المکان کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کا خالی ہونا۔ پھر ربیع الاول، ربیع کا مطلب ہوتا ہے موسم بہار۔ سفر میں جنگ جدل کرنے کے بعد لوگ اپنے گھر آ جاتے تھے، اور پھر ربیع یعنی اگلے مہینے میں وہ اس کو اپنے گھر میں سکون سے گزارتے تھے، اقامت کرتے تھے۔
تو اس کو موسم بہار چونکہ انسان کو خوشی دینے والا ہوتا ہے، تو اب جس کا جو کرنا تھا وہ اپنے جو دل کی ٹھنڈک کر لی، کسی کو مارنا تھا، کسی کا نقصان کرنا تھا، وہ کر کے پھر اپنے گھر میں وہ اقامت کرتے تھے ربیع الاول کے مہینے میں. اسی وجہ سے اس کو ربیع الاول کہا گیا. اور اسی طرح ربیع الاخر یا ربیع الثانی، یہ 2 مہینے اس وجہ سے ربیع کہلائے کہ اس میں لوگ گھر میں اقامت کرتے تھے. پھر جمادی الاول اور جمادی الثانی. تو جمادی کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، پانی کا جم جانا ہے. اور پانی کب جمتا ہے؟ جب سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی جم جاتا ہے. تو سردیوں کے پانی کے جم جانے کی وجہ سے ان مہینوں کو جمادی کہا گیا. اسی طرح رجب کے معنی ہوتے ہیں تعظیم. تو جو کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے تو اس کا نام رجب رکھا گیا. شعبان جو ہے وہ اس میں قبیلے منتشر ہو جاتے تھے، متفرق ہو جاتے تھے. دیکھیں جس طرح سے محرم کے ختم ہوتے ہی وہ اپنے جنگ و جدال پہ چلے جاتے تھے، اسی طرح رجب کے ختم ہونے کے بعد شعبان میں پھر ان کے جنگ میں چلے جانا اور آپس میں جنگیں شروع کر دینا اور سفر پہ جانا. تو قبیلے آپس میں منتشر ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو شعبان کہا گیا. رمضان، شعبان کے بعد رمضان اس لیے کہا گیا کہ گرمی کی شدت سے انسان کو پیاس جو بہت محسوس ہوتی ہے تو اس پیاس کو رمض کہتے ہیں، یعنی رمضہ کہتے ہیں. یعنی کہ اونٹوں کے بچے جب پیاسے ہو جاتے ہیں تو اس کو الرمضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس لحاظ سے رمضان کو رمضان نام دیا. اور شوال کو جو ہے، شوال میں عام طور پر ان کے جو میٹنگ سیزن ہوتا تھا اونٹوں کا، اس وجہ سے وہ اس کو شوال کہتے تھے، کیونکہ شوال کا معنی ہے اونٹوں کے جفتی کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ ان کی زندگی میں اونٹ بہت اہمیت ہوتے تھے تو اونٹوں کے لحاظ سے بہت سے نام رکھے جاتے تھے. پھر ذوالقعدہ میں بیٹھ جانا. اس مہینے میں عرب لڑائی جھگڑے اور سفر کرنے سے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ ذوالقعدہ جو ہے وہ محرم یعنی حرام مہینوں میں سے ہے، اور ذوالحج میں حج کا سفر ہوتا تھا اس لیے ذوالحج کہتے تھے. تو یہ 12 مہینوں کے نام کی وجوہات ہے. اسی طرح تھوڑا سا مختصر سا میں دنوں کا بھی بتا دیتی ہوں کہ دن بھی ان میں دن کے نام کس طرح رکھتے ہیں. کہ اتوار کو احد کہتے ہیں، اتوار کو پہلا دن سمجھتے ہیں تو احد. سوموار یعنی پیر کو یوم الاثنین جو ہے دوسرا دن. اور پھر منگل کو الثلاثاء تیسرا دن. ثلاثاء کا مطلب 3 ہوتا ہے. بدھ کو اربعاء، ٹھیک ہے، چوتھا دن. جمعرات کو خمیس، 5واں دن. خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5واں ہونا. پھر جمعہ جو ہے، یوم الجمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمع سے ہے، جمع ہونا. تو بہت سے لوگ متفرق چیزیں ایک جگہ جمع ہوتی ہے، اس کو جمع کہتے ہیں. تو چونکہ اسلام میں بھی نماز کے لیے جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں تو اس کو جمعہ کہا گیا. اور سبت کا دن کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا. تو 5واں دن 7واں دن ہفتے کا، اس میں سارے دن ختم ہو گیا تو اس کو سبت کہا. تو یہ ایک طرح سے اس طرح سے ناموں کو رکھا جاتا تھا. اب یہ صرف میں نے ایک ایڈیشنل چیز آپ کو بتائی. پھر ہم دوبارہ اب جو ہے اپنی آیت پر آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے سال میں. تو اب 12 میں سے منہا اربعۃ حرم. تو یہ اللہ ہی کی تقسیم تھی کہ اللہ نے 4 حرام مہینے بنائے تھے. اس کو جو ہے جیسا کہ ہم نے جانا کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا حرام ہوتا تھا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. یعنی کہ اللہ نے ہمیں جو شریعت دی ہے وہ سیدھی شریعت، اس میں یہی چیز صحیح ہے
کہ انسان 12 مہینوں کو سمجھے اللہ کی طرف سے اور اس میں سے 4 کو حرمت والا سمجھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نہ ظلم کرو اپنے اوپر ان مہینوں میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی بھی کام ظلم ہوتا ہے، اور شرک جو ہے ظلم العظیم ہے۔ تو ویسے تو ہر حال میں ہر وقت میں انسان کو اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اگر اللہ کی فرما بردار ہے تو وہ اللہ کا حق ہے اور وہ اللہ کے حق کے مطابق چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ظلم کس پر کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی جان پر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ سارے انسان بھی فرما بردار ہو جائے یا سارے انسان نافرما برداری کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ تو انسان جب بھی نافرمانی کرتا ہے تو بظاہر وہ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کو اپنا کچھ فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا کے کسی اس کے دل کو کوئی چیز بھاتی ہے، اس کے دل کی پسند کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے وہ جو ہے وہ یا دوسروں کا حق مارتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حق کے خلاف گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ تو ظلم تو ہر وقت منع ہے، انسان سارے سال جب بھی گناہ کرتا ہے تو منع ہے۔ تو ان خاص مہینوں میں کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہ ایک تاکید کے لیے فرما رہے ہیں کہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ عظمت دے، جن کو حرمت دے، جن چیزوں کی اللہ نے عظمت مقرر کی ہے، تو وہ بندوں کے لیے اللہ کی شفقت اور رحمت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ موقعوں کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت دیتا ہے تو ان کو حرمت والا بناتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ حرمت والا شہر ہے، مدینہ حرمت والا شہر ہے، بیت المقدس حرمت والا ہے، اللہ کی تمام مسجدوں کی حرمت ہوتی ہے، ماہ رمضان کی حرمت ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی، ان ساری چیزوں کی اللہ نے اپنی طرف سے ان کو حرمت والا بنایا ہے، اللہ نے ان کو تعظیم والا بنایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خاص عزت دیتا ہے تو ان مہینوں میں اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرنا چاہتا ہے، ان کی نیکیوں کا زیادہ اجر دینا چاہتا ہے، تاکہ بندے جو ہیں عام دنوں میں جو نیکی کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ثواب کما لے ان دنوں میں، تاکہ بندہ اپنے لیے آخرت کما لے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ تم اگر نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اس کو وقت پر پڑھو، اس کو دھیان سے پڑھو، اس میں اپنے خشوع اور خضوع کرو، اس میں طہارت کا خیال رکھو، تو یہ ساری چیزوں سے انسان اپنے لیے اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم اس طرح اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ سے اجر کماؤ گے۔ لیکن پھر خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کا ذکر فرمایا۔ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہوتی ہے، تو عصر کی نماز بھی نمازوں میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عصر کی نماز کی فضیلت کو خاص طور سے واضح فرمایا۔ تو اسی طرح بہت سی جیسے لیلۃ القدر کی ہمیں فضیلت بتائی گئی، ذوالحج کے 10 دنوں میں خاص فضیلت بتائی کہ ان دنوں میں نیکی کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جن دنوں میں ہمیں بندوں پر نوازش کرنا چاہتا ہے، بندوں پر فضل کرنا چاہتا ہے، اور بہت زیادہ بڑا چڑھا کے اجر و ثواب ان کے صالح اعمال کو قبول کر کے ان کا بہت بڑا اجر و ثواب بڑا چڑھا کے دینا چاہتا ہے، اس میں انسان بجائے اپنے لیے فائدہ ڈھونڈنے کے اگر اس میں گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، وبال ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں جانا آسان اللہ نے کیا ہے، اس میں اگر بندہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اللہ کو اور ناراض کرتا ہے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ اب اس زمانے میں تو ظلم کیا تھا کہ لوگ قتال کرتے تھے، ہر جنگ و جدل ان کی زندگی کا حصہ تھا۔
ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ان حرام مہینوں کی حرمتوں کو ہم کیسے قائم رکھیں کہ ہمیں بھی احساس کے ساتھ رہیں. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ابھی حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم بھی اپنے جھگڑوں سے، آپس کے اختلافات سے ہم بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ان مہینوں میں مشرکین سے لڑنا منع ہے تو پھر مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا قتال جو ہے وہ پھر اور زیادہ بڑے درجے سے منع ہوا، کیونکہ جب اللہ نے جس کام کو مشرکین کے لیے بھی کرنے سے تم نے روکا ہے تو تم اپنے لوگوں کے ساتھ نہ کرو. تو انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مہینوں کا احساس ہو اور ان مہینوں کی حرمت کو یاد رکھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو دیکھیں یہ تو اسی وقت ہوگا جب ہمیں اسلامی مہینوں کا احساس ہوگا. تو ویسے تو ہم کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، عیسائی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر دنیا کے معاملات میں، کیونکہ دنیا میں زیادہ علاقوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور زیادہ اسی کو مانا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان اپنے اسلامی مہینوں سے بالکل غافل نہ رہے کہ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے، ابھی کون سی ڈیٹ چل رہی ہے. اور اسی طرح جب کوئی عدت کا معاملہ ہے، کوئی طلاق کا معاملہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنتی کا پابند رکھا ہے، تو اس میں ہمیشہ اسلامی تاریخوں کا حساب خیال رکھا جائے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین سے تم سب کے سب ان کے ساتھ قتال کرو، ٹھیک ہے؟ تم جو ہے تمام مشرکین سے جہاد کرو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں. تو اب لفظ کافہ کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کافہ کے معنی، ایک معنی یہ کیا گیا کہ تم جس طرح سارے مشرکین تم سے مل کے لڑتے ہیں، سب تم سے لڑنے، آپس میں اختلافات چھوڑ کر وہ تمہارے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، تو تم بھی سب ایک ہو جاؤ آپس میں اور مشرکین سے کی جنگ کا مقابلہ کرو مل کر. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہر حال میں چاہے محرم ہو، چاہے حرمت والا مہینہ ہو، مشرکین باز نہیں آتے تم سے لڑنے سے. تو جب ایسے حرمت والے مہینوں کی، حالانکہ اللہ نے اس کی حرمت رکھی ہے، اللہ نے تمہیں منع بھی فرمایا ہے اس میں لڑنے سے، لیکن اگر مشرکین پہل کرتے ہیں ان مہینوں میں لڑنے کے لیے تو تم بھی ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھ سکتے، اب تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو. تو دو معنی ہے کافہ کے. ایک تو جنگ کی اجازت حرام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے دی، کس صورت میں؟ جبکہ مشرکین تم سے پہل کرے. اگر مشرکین تمہارے ساتھ امن سے رہ رہے ہیں ان مہینوں میں تو تم کو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جا کے مشرکین سے ان مہینوں میں لڑو. تو مگر جب وہ لڑتے ہیں تم سے تو پھر تم کو اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جو وقت تھا وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا، اور پھر 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تھے تو مشرکین نے مسلمانوں کو روک دیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے درپے ہو گئے تھے. تو یہ حالانکہ اس وقت حرام مہینہ تھا، پلس کسی کو عمرے کے لیے روکنا صرف بہت بڑا گناہ تھا اس زمانے میں، لیکن انہوں نے یہ گناہ کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام سے اس وقت بیعت کی تھی، ایک درخت کے نیچے، بیعت الرضوان کہتے ہیں اس کو، کہ اس میں صحابہ کرام سے یہ بیعت لی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم مشرکین سے سب لڑیں گے. حالانکہ صحابہ کرام اس وقت جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، تو سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے. لیکن چونکہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان سے معاہدہ لیا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ دشمن نے ہم تمہارے ساتھ پہل کی، اب تم بھی کر سکتے ہو. اسی طرح مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا حرمت والے جگہ پہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور اسلام کی دعوت کو جب عام کیا تو مشرکین نے حرم کی حرمت کا خیال نہیں رکھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے. تو چونکہ اس طرح سے وہ حرمتوں کو پامال کرتے تھے، اور جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے ایسے حالات میں.
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 194 میں فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کے بدلے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کے بدلے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حرمتوں کا احساس رکھنا، ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن کوئی تمہارے لیے ان حرمتوں کو پامال کرتا ہے تو تم ان کا بدلہ لے سکتے ہو برابر کا۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ 191 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک طرح سے مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ تم کو تقوی کرنا ہے، تم کو حرمت کی چیزوں کا احساس اور اس کی حرمت کو عزت دینا ہے، تم اپنی طرف سے ان حرمتوں کو کبھی پامال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی نشانیوں اور شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ہی حرام کی بے حرمتی کرنا۔ تو کیا مسلمان اس قانون کے پابند ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن بس صرف اجازت کب ہے جب دشمن تم پر جنگ مسلط کرے تو تم ان سے لڑو۔ تو ان ساری آیت سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں آج ہم بہت کم لوگ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے حرمت والے مہینے ہیں 4 تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں، یا ایسی چیزوں سے ہم بہت بے نیاز ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس میں خاص ایک احساس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ مجھے ان مہینوں میں ہر طرح کے جھگڑوں سے بچنا ہے۔ اللہ کی رضا، جب بھی کوئی بھی کسی بھی چیز کی حرمت ہے، کسی کی فضیلت ہے تو ان فضیلتوں سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمیں اسلامک کیلنڈر کا بہت زیادہ احساس ہونا ضروری ہے۔ چاہے ہم عام دنیا داری کے لیے ہم دوسرے کیلنڈر کو ضرور فالو کریں، لیکن اسلامی کیلنڈر کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو آج کی آیت جو ہے وہ اگلی آیت سے بہت جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کو وضاحت فرمائی ہے کہ کس طرح سے وہ حرمت والے مہینوں میں تبدیلی کرتے تھے، مگر چونکہ آج میرے پاس وقت کم ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا اس کے بتا کر پھر آگے چلوں گی۔